اور جن کا دعویٰ تھا کہ میرا جسم میری مرضی، جب انہی سے دو سوال کیے تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اسی کو ان کی سے نفرت ہونے لگی جو وہ دعویٰ لے کر کے آیا تھا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بندہ رحمان کا ہوتا ہے پھر رب کائنات اسے کس طرح کا چاہتا ہے۔ مالک کائنات نے سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کا ذکر کیا، فرمایا وعباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ کہا الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندے بن کے چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کی زمین پہ بڑے ہلکے ہو کے چلتے ہیں، بڑے نرم ہو کے چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر، غرور، نخوت کا نام نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے کہ جب وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں۔ جس اللہ کا میں بندہ ہوں، کسی کے پاس سے گزرتا ہے تو سلام میں پہل کرنے کی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، میں اس کو سلامتی دوں گا، میرا رب مجھے سلامتی دے گا۔ یہ اپنے جسم و جان کے ساتھ اللہ کے بندوں کے اندر اپنے آپ کو جھکا کر کے نیچا کر کے رکھتا ہے۔ عرش والے رب نے اپنے نبی کی زبان اقدس سے اس کو یہ سمجھا دیا، کہا تو نے رب کی اتنی بات مان لی کہ تو اللہ کے کہنے پہ اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے، تو عرش والے رب کا وعدہ ہے من تواضع للہ ذلا رفعہ اللہ عزا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے عرش والا رب اسے عزت عطا کے بلند و بالا کر لیتا ہے۔ اس مالک کی کائنات کا وعدہ ہے۔ تو عباد الرحمن زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کی زبان پہ نخوت نہیں ہوتی، ان کے چہرے پہ غرور نہیں ہوتا، ان کے انداز میں لوگوں کے لیے حقارت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے جھکا کر کے چلتے ہیں، یہ جان کر کے کہ جو اس طرح سے چلا تھا اس کا بھی رب نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ خرج علی قومہ فی زینۃ، بڑا پکڑ کر کے آیا تھا، نام آپ کی زبانوں پہ خود آ جائے گا، بڑے تکبر سے نکلا تھا، بڑے غرور سے نکلا تھا۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ تکبر سے نکلا تھا، غرور کے ساتھ نکلا تھا۔ عرش والے رب نے صرف زمین کو اتنا ہی کہا میری زمین تھوڑا سا کھل جا، اور وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت اس زمین کے اندر نہ صرف دھسا بلکہ اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اس کی یہی سزا ہے کہ جو اپنے آپ کو بلند کر کے نکلا تھا، اللہ نے اس کو نہ صرف زمین کے نیچے کر دیا بلکہ اس طرح سے کر دیا کہ زمین کے اندر دھستا ہی چلا جائے گا۔ اور عرش والے رب نے ان لوگوں کے لیے سورہ لقمان میں سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اللہ کی زمین پہ کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا، کبھی بھی تکبر و غرور سے نہ چلنا، کیونکہ اللہ کی مخلوقات اتنی بڑی بڑی ہے کہ تو ان کے سامنے ذرہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے پہاڑ ان کی تو بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی زمین کو تیرا پاؤں پھاڑ نہیں سکتا۔ اور میں بالخصوص اس نوجوانوں کے لیے جو اپنے اس زام کے اندر اپنی سواری لے کے نکلتے ہیں، اپنی گاڑی لے کے نکلتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں اور سڑک پہ ایسے ایسے زگزیگ کر کے لوگوں کے آگے سے کٹ مار کے نکلتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ بڑا کوئی چیز جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں، بڑے سکون سے چلتے ہیں، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، اپنی بڑی گاڑی کے سامنے رکشے والے کو ڈانٹ کے نہیں گزرتے، ریڈی والے کو نفرت و حقارت سے دیکھ کے نہیں گزرتے، اپنی بڑی گاڑی کے سامنے کسی کو رستہ دینے کو اپنی
سمجھتا ہے، اپنے ملازمین کو حدقمیز لفظوں کے ساتھ مخاطب کر کے چلنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن، اگر تو بندہ رحمان کہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جن پاؤں پہ میں کھڑا ہوں اگلے لمحے میں، اگلے منٹس میں، اگلے گھنٹے میں یہ پاؤں میرا بوجھ اٹھا سکیں گے یا سٹریچر والا مجھے اٹھا کے لے کے جائے گا۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کی زمین پہ چلتے ہوئے یہ سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ون ویلنگ کرنے والے جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے جسموں کے اعضاء کو اکٹھا کر کے کپڑے میں باندھ کے لے کے جایا جاتا ہے۔ وہ مالک کائنات یہی دکھاتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ کبھی بڑی بڑی گاڑیوں والے جن کے تکبر کبھی نام نہیں لیتے اور دنیا کے انسانوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے، کبھی انہی کی زبان سے رب نکلواتے ہیں کہ یار میرا یہ اسی کیوں اتار رہے ہو، مجھے گرمی لگے گی مر جاؤں گا گرمی سے، مجھے چلنے کے لیے 4 قدم کی جگہ دے دو، مجھے نکلنے سانس لینے کا مسئلہ ہے، میرے سانس لینے کا کوئی بندوبست کر دو۔ عرش والا رب دکھاتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے قانون بھی اللہ کا ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے تکبر سے، غرور سے، نخوت سے نہیں چلتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ جانتے ہیں۔ یہ بات ان کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے، اور بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے سے کمتر لوگوں سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ عرش والے رب نے نظام یہ بنایا کہ جب یہ مر جاتا ہے تو اس کے وہاں ہاتھ لگتا ہے جہاں کبھی یہ لوگوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے اوپر نظر آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عرش والا رب دکھاتا ہے تیری یہ اوقات ہے، تیری یہ حیثیت ہے، تو اس لائق ہے۔ اور پھر میں نے اللہ رب العالمین معاف فرمائے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے ساتھ نظر ملانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کا جنازہ وہی لوگ اٹھا رہے تھے جن کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ان کے اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے احباب وہ بڑی بڑی لینڈ کروزروں پہ پیچھے بیٹھے اے سی چلا کے مزے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کے جنازے کو کندھا دینے والے وہی ملازم ہیں جن کو یہ چھڑکیاں دیا کرتا تھا، جن کو یہ حقارت سے دیکھتا تھا، جن کی طرف نفرت سے دیکھتا تھا، جن کا سلام یہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ اس کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آ کے کہتی ہے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ سے کچھ میں نے التجا کرنی ہے۔ فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جس گلی میں تم کہو گی میں محمد کھڑا ہو کے تیرا انتظار کروں گا اور تیری بات سنوں گا۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ اللہ کی زمین پر تکبر سے نہیں چلتے، غرور سے نہیں چلتے، اور اس مالک کے کائنات کے فرمان کو سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے جاہل نہیں ہوتے، جہالت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تمیز والا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے اِذَا نَبَحَ عَلَيْكَ الْكَلْبُ فَلَا تَنْبَحْ عَلَيْهِ، جب تمہارے اوپر کتا بھونکے تو تمہارا کام یہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں بھونکنا شروع کر دو۔ انسان ہوتا ہے، اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کے پیش نظر اس کے ساتھ رویہ ناروا اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ایسے لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ گالی دینے والے کے جواب میں گالی دینا یہ عباد الرحمن کا وصف نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے نے گالی دی، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اس نے دیکھا کہ میں نے آپ کو گالی دی ہے اور آپ نے سنا نہیں ہے۔
وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اقصدک انت، میں نے آپ کو یہ کہا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بھی تیری وجہ سے ہی منہ دوسری طرف کیا ہے، میں نے بھی تجھے ہی اگنور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ کے بندوں کا وصف یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ وہ جہالت کا رویہ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، اس کی اینٹ کا جواب پتھر میں دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے سر پہ نظر کر لیتے ہیں، اور کائنات کے اس عظیم شخص کی طرح جس کو رب کائنات نے جاہلیت کے زمانے میں بھی اتنی قوت دی تھی کہ دنیا میں عرب میں ایک نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک نام تھا ان کا، اور جب اسلام قبول کیا تھا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے تھے تو مکہ مکرمہ میں اعلان کیا تھا، کہا کون ہے جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو، اس کے بچے یتیم ہو، وَلْيَلْقَنِ خَلْفَ هَذَا الْوَادِي، اور میں نکل رہا ہوں یہ وادی کے باہر انتظار کروں گا، جو چاہے آ کر کے میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اپنے وزراء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیہات سے آیا ہوا ایک بدوی، آداب نہیں جانتا، اخلاقیات سے واقف نہیں ہے، اپنے بھتیجے کی سفارش میں ملاقات کا ٹائم لے کے آ گیا۔ آتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے کہتے ہیں یا عمر انک لا تعطینا بالسویہ ولا تعدل فی القضیہ، عمر تمہارے فیصلے عدل والے نہیں ہیں، تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے جاہلیت کے الفاظ دیہاتی ہیں، آداب سے واقف نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ جاتا ہے، تلوار نکالنے لگے، بھتیجے نے دیکھا کہ یہ وہ تلوار ہے جب باہر نکل آتی ہے پھر وہ نیام میں واپس نہیں جاتی۔ کہا یا امیر المومنین قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کہا ہے، مومنوں کی صفت بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ والے اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تلوار واپس میدان میں چلی گئی اور کیا فرماتے ہیں قد قدمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، وقد عفوت عنہ، اور میں نے اس کو معاف کر دیا، اب جو یہ مانگنے آیا تھا اس کو دے دو، یہی احسان ہے اس کے ساتھ، اور اس کو جانے دو۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف و صفت یہ تھی کہ جب اللہ کا قرآن آ جاتا تھا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ آ جاتا تھا، پھر اس سے ایک قدم آگے نہیں چلتے تھے۔ آج ہم کسی کو کہتے ہیں نا چلے کوئی بات نہیں یار، اس سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، کہتا نہیں میری میت تو نکل جائے گی میں اس کو معاف نہیں کروں گا، مر تو جاؤں گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، لیکن اس کی نخوت، اس کا تکبر، اس کا غرور وہ اس کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ سوموار اور جمعرات کو جب اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اس وقت عرش والے رب کے سامنے ایسے دو بندوں کا بھی اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، کان بینہما شیء، ان کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کا اعمال نامہ پڑے کر کے رکھ دو جب تک یہ اپنے معاملات درست نہیں کرتے، میں اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ اور یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ اگر جمعرات کے بعد اگلی جمعرات نہ آئی، اگر سوموار کے بعد اگلا سوموار نہ آیا، اللہ رب العالمین کے رحمان کے بندے کون ہیں؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما
वो लोगों की नादानियों पे उनके पीछे नहीं पड़ते, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर देना वो अपना वस समझते हैं। इंशाअल्लाह आगे लेकर के चलेंगे इस मौजू को। आखिर दावाना